بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین، آج میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں اور وہ موضوع ہے ذی الحجہ کی اہمیت اور ذی الحجہ کی فضیلت۔ ذی الحجہ کی اہمیت اور ذی الحجہ کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں دو اہم عبادتوں کو جمع کیا جو اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک عبادت حج ہے اور دوسری عبادت قربانی ہے۔ یہ حج یہ خاص ہے اس مہینے کے ساتھ اور قربانی بھی اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ ان دو اہم ترین عبادتوں کا اس مہینے میں ایمان والوں پر فرض کرنا، اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا بابرکت ہے اور یہ مہینہ کتنی عظمتوں کا حامل مہینہ ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، کہ اس مہینے کی جو اول عشرے کی 10 راتیں اور 10 دن ہیں، یہ نہایت برکتوں اور عظمتوں والے دن ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 سال نفلی روزہ رکھنے کا ثواب ہر دن کے بدلے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص ان 10 ایام کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی زیادہ عظمتوں کا اور فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اعمال صالحہ کی جو قبولیت اور مقبولیت کا درجہ ہے، ان دنوں کے علاوہ کسی اور دنوں میں اتنا نہیں ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی اہمیت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے یہاں بہت زیادہ محبوب اور مقبول اعمال ہے۔ اسی طریقے سے اس عشرے میں ایک دن آتا ہے جس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس دن حجاج جو ہے وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور رب کے حضور توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ایک الگ ہی رونق اور الگ ہی شان ہوتی ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان 10 دنوں کی کتنی اہمیت اللہ رب العزت کے یہاں ہے۔ اور اس کے بعد پھر قربانی کا دن آتا ہے، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ۔ قربانی کا ایک اہم فریضہ انہی دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی اس کی فضیلت عیاں ہوتی ہے، اس سے بھی اس کی فضیلت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اب سوال ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے کیے جانے والے اعمال کیا کیا ہیں، کن اعمال کو ہم نے کثرت سے کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے توبہ اور استغفار آتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کے حضور حاضر ہو جائیں اور رب سے توبہ کریں، رب سے معافی مانگے کہ جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، تیری نافرمانیاں ہوئی ہیں، وہ سب معاف فرما۔ اسی طریقے سے نماز کا جیسے باقی ایام میں اہتمام کرتے ہیں تو اس مہینے میں ذرا نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ فرائض کا تو کرنا ہی ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرے، اس پر بھی ہم کو ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ ذکر اللہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، خصوصاً تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کا کثرت سے ہم ورد کریں۔ اور اس کے علاوہ جن اپنے ایمانی بھائیوں سے گلے شکوے ہیں ان سے گلے شکوے دور کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کے ذریعے اس کی وجہ سے ہمیں نیکیاں عطا فرمائیں، ہمیں ثواب ملے جو آخرت میں ہمیں کام آئے گا۔ اور وہی چیز ہے جو ہمیں نجات دلا سکتی ہے، جو بچا سکتی ہے، وہ ہے اعمال صالحہ۔
تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ عشرہ اور یہ مہینہ بڑی عظمتوں کا حامل مہینہ ہے، لہٰذا ان برکتوں اور عظمتوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے بلکہ ان کی قدر کرے۔ اس مہینے میں جو اعمال ہم کو کرنے ہیں، صاحب وسعت لوگ ہیں تو قربانی کرنی ہے، جن جن حضرات پر قربانی واجب ہے تو ان کو قربانی کرنی ہے، اور جو حضرات حج کرنے گئے ہیں وہ حضرات تمام تر ان چیزوں کی رعایت کرے جن چیزوں کی حج کے دوران رعایت کرنا ضروری ہے، یعنی وہ برائیوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ یہ لازم اور ضروری ہے کہ اگر حج کے ایام میں بھی ہم ان چیزوں میں مبتلا ہوں گے جن چیزوں کے ذریعے سے ہمارا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، ان کو ہم چھوڑ دیں، اور جو اعمال کرنے کے ہیں ان اعمال کو ہم کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں بھی سکون چین عطا کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی اور فلاحی عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہم کو حاصل ہو جائے، وہ دنیا میں ہمارے لیے چین و سکون کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔